اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے گوز ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ دیا آپ نے اپنے اشاروں سے فرمایا اور ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کہا، یہ دیا تھا، بس آپ راضی ہو گئے اس کی بات۔ ادھر آپ نے اشارہ کیا، ادھر آپ نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، اشارہ کر دیا ہوگا، ادھر دیکھا ہوگا، اس نے کہا حضور ذرا دیکھیے، بس جب اشارہ کیا ہے فرمایا حضور ذرا دیکھے تو قرآن کہتا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا ربی قال هذا من فضل ربی۔ ادھر گھوم کے جب دیکھا تو تخت بلقیس موجود تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ قرآن کہتا تخت بلقیس موجود تھا۔ لانے والا کون تھا؟ لانے والے کا نام عاصم ابن برقیہ آتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، صحبت یافتہ تھے، ولی تھے۔ خوبی کیا تھی قرآن نے بیان کر دیا کہ انہیں کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم کون سی کا تھا؟ زبور کا یا انجیل کا؟ دو ہی کتابیں آئی تھی اس وقت تک، حضرت موسیٰ پر توریت، انجیل نہیں توریت، توریت حضرت موسیٰ پر آئی، زبور حضرت داؤد پر آئی، واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو دو ہی کتابوں کا علم ہوگا، یا تو زبور کا یا پھر توریت کا۔ جسے توریت کا زبور کا علم ہو جائے اس کے طاقت کا یہ عالم کہ وہ پلک جھپکتے ہی سینکڑوں میل دور سے تخت اٹھا کر لے آئے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ جسے 3,23,700 کچھ حرف 6,666 آیت قرآن کی، جسے اس کا علم ہو اس کی طاقت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ جب انہی بد مذہبوں نے، جب انہی ڈکیتوں نے جو ایمان کے ڈکیت ہیں، جب انہوں نے لامبی داڑیاں رکھ کر، امامے باندھ کر، اور اس کے بعد جب گھروں گھروں اپنی لکھی ہوئی کتابیں پہنچائیں، سنیں، کتابیں پہنچائیں، غلاظت اس میں بچی، قلم کے ذریعے اہانت رسول کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ایک قرآن جو آج بھی سارے تراجم کو اگر جمع کر لیا جائے تو گلاب کے پھول کی طرح کھلتا ہوا نظر آئے، وہ ترجمہ جس کو اہل سنت مجددین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیا، اس میں غلو نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ سارے تراجم جو بالخصوص ہمارے اہل سنت کے ہیں وہ بھی ہمارے آنکھوں سر آنکھوں پر ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بے شک بڑی چیز ہے، مگر اعلی حضرت نے جو ترجمہ کر کے احسان کیا وہ یہ احسان امت کبھی بھلا نہیں سکتی۔ وہ ترجمہ تھا، انہیں قلق رہا تھا، یہ گھر گھر پہنچ رہے تھے اور ورغلا رہے تھے مسلمانوں کو، اس لیے کہ خالی ترجمے سے بات سمجھتے عام آدمی کے نہیں آتی ہے۔ کون تھا وہ جس نے مراد آباد کی دھرتی پر بیٹھ کر خزائن العرفان کے نام سے تفسیر لکھ کر اور کنز الایمان کو دلہن بنایا سجا کے، اور چڑھا دیا ساروں طرف، اور ان کے منہ ہی بند نہیں کیے بلکہ ان کے جامڑوں میں ہاتھ ڈال کر ان کی زبانیں کھینچ لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس پاکی محدث مراد آبادی، عرس نعیمی، اور صبح قیامت تک کے لیے گونگا کر دیا ان کو۔ وہ کنز الایمان کو دلہن بنانے والی ذات صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی ہی تھے کہ جن کے گلشن کے یہ سب پھول بیٹھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شہزادہ صدر الفاضل۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ لہجے میں بھی پڑھتا، نعت بھی پڑھتا ہوں مگر بیٹری ڈاؤن ہے، سمجھ گئے آپ؟ لہجے میں بھی پڑھتا ہوں، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے جس کے صدقے میں سب کو کم و بیش 1.25 لاکھ یا کم و بیش اس سے زیادہ اللہ جانتا تعداد کتنے نبی آئے کتنے رسول آئے، 1,24,000 یا 2,24,000 واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ لیکن جن کے صدقے میں 1,24,000 یا 2,24,000 کے سروں پر نبوت اور رسالت کا امامہ سجایا گیا، جس کی وجہ سے وہ نبی کون سا ہے؟ وہ نبی کون سا جسے نبوت ملی مصطفیٰ کی بدولت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن میں کیا کیا چیزیں بتاؤں گا آپ کو، سنیں۔ ایک نبی کا بتاتا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے میں نے بتایا نا، دیکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ رب کی شان ہوتا ہے، نبوت
الوہیت کی دلیل ہوتی ہے اور نبی رب کی شان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی جیسا ہوگا شان والا، اس کی امت کا ولی بھی ویسا ہوگا شان والا. آئیے مصطفیٰ کے علاوہ ذرا ایک آدھ نبی کی بات کریں تو مصطفیٰ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. سنیں، ایک نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام. نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. بخت نصر جس کو شداد کہتے ہیں، اور بھی نام آتا اس کا. اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور پورا کھنڈرات کر دیا، پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا. حضرت عزیر گزر رہے تھے ادھر سے، سواری پہ ان کا گدھا تھا، گدھا کہہ لیجیے، اور وہ ادھر سے گزر رہے تھے، سامان وغیرہ ان کا ساتھ میں تھا، کھانا ساتھ میں تھا. گھر سے نکلے تھے، جب اس فلسطین کے سامنے جب آئے دیکھا کہ ساری دیواریں ڈھئی پڑ گئی، پورا شہر تباہ و برباد کر دیا. کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا. یہ سورہ بقر کی آیت ہے، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 259 259. سورہ بقر کی آیت. او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. فرماتا ہے میرا وہ بندہ، جو محدثین نے مفسرین نے کہا کہ وہ حضرت عزیر ہے. قرآن نے کہا میرا عزیر جب گزرا تو کھڑے ہو کر دیکھا کہ بستی ڈھائی پڑی ہے، علی عروشہا، اس کی چھتیں وغیرہ سب ڈھائی پڑی ہے، سارے مکان ٹوٹے پڑے ہیں. تو میرے عزیر نے ایک جملہ بول دیا کھڑے ہو کر، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اے میرے مالک، اب اس جو یہ تباہ و برباد ہو گیا شہر، مثل مردہ ہو گیا، اسے دوبارہ کیسے بسائے گا، کیسے زندہ کرے گا تو؟ یہ کہہ کر حضرت عزیر چلے گئے. جا کر کے انہیں کسی جگہ رکنا تھا، رکے. ایک درخت تھا، ایک جھاڑ تھا، اس کے نیچے ٹیک لگا کے لیٹ گئے، سامنے گدا باندھ دیا، ساتھ میں جو کھانا تھا وہ سائڈ میں رکھ دیا کہ لاؤ آرام کر لیں تھوڑی دیر. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر موت وارے کر دی، سبحان اللہ. ان کی روح قبض کر دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام. ابھی اس کا معنی نہیں بتاؤں گا. ان کی موت وارد ہو گئی، روح قبض ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے ثم بعث، پھر زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کر کے اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، عزیر کب تک پڑے رہے؟ جیسے وہ حضرت وہ اصحاب کہف کے معاملے میں قرآن نے نہ کہا، یہاں بھی وہی جملہ دے تھوڑا سا تو بدل کے ساتھ. قالوا کم لبثت قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. میرے مالک ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بس اتنا لیٹا رہا. اللہ نے فرمایا عزیر، قال بل لبثت 100 عام، 100 برس ہو گئے پڑے ہوئے. کتنے؟ 100 برس. اب یہ قرآن ہے بابا، پڑھا کرو. اس قرآن کو چھوڑو گے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. حجۃ الوداع میں میرے آقا نے فرمایا تھا قرآن چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان میں، اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. میرے اہل بیت سے قرآن سے کبھی جدا مت ہونا، انہیں مت چھوڑنا. اگر ان کو پکڑے رہو گے نا تو اپنے دروازے سے تم بانٹو گے غلہ غریبوں کو، اور اگر ان کو چھوڑا تو سفید کلر کا راشن کارڈ بنوانے کے لیے جوان جوان تمہاری بیٹیاں اور بہنیں کارپوریٹر اور ایم ایل اے کے دروازے پر ٹھوکریں کھائیں گی کہ ہمارا وہ راشن کارڈ بنوا دو جس میں فری پہ راشن کارڈ ملتا، راشن ملتا ہے. یہ ہوگا اگر قرآن کو چھوڑا. تو یاد رکھنا، باپ صبح سے شام تک 10 بار روئے گا تو، بیٹا شرابی بن جائے گا، جواری بن جائے گا. اگر قرآن کو چھوڑا ماں تو جانتی ہے تیرا حشر کیا ہوگا، ٹھوکروں سے ماری جائے گی. اگر تو چاہتی ہے اور چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تیری قبر پہ صبح شام فرشتے ایک تھال میں سجا کر تجھے گلاب کے پھول کی طرح اللہ کی طرف سے تحفہ عطا کرے، تو اپنے بچوں کو قرآن سے دور مت کرنا. یہ قرآن ہے جو تمہیں منزل تک پہنچائے گا.
یہی قرآن ہے جو تمہیں عزت دے گا. جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھا پڑھتے تھے, سمجھتے تھے اور سنتے تھے اور اہل علم کے پاس بیٹھتے تھے, تو جب ہم راستے سے نکلتے تھے نا تو 80 سال کا بوڑھا بھلے ہی ہمارے ملک کا وہ کسی بھی مذہب کا ہوتا تھا, وہ ہمارے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا, مسلمان آ رہا. واہ واہ کیا کیا جب تک یہ موبائل نہیں تھا اس نے تباہ کر دیا ہمیں, ختم ہو گئے, ہمارے جلسے بے سود ہو گئے, ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھ گئی, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے اندر, ہم عادی بن گئے بس کانوں کی لذت کے لیے. ہم نے اپنے اپنے مطلب کا اور اپنے اپنے فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا اپنا دین بنا کر جیب میں ڈال دیا ہے, بکھر گئے ہم. یاد کرو نبی کا وہ فرمان حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں فرمایا, وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا مَعَ اللَّهِ إِخْوَانًا. میرے غلاموں حسد مت کرنا ایک دوسرے سے, میرے غلاموں غیبت مت کرنا ایک دوسرے کی, میرے غلاموں اپنے بھائی کی ٹانگ پکڑ کر مت گھسیٹنا, اس کی عزت نیلام مت کرنا, اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن کر رہنا. وہ نبی جس نے پتھر کھائے ہمارے لیے, اپنا شہر مکہ چھوڑا ہمارے لیے, 6 برس کی حضرت فاطمہ کو اٹھا کر کے ابو جہل نے پھینکا, ہاتھ ٹوٹ گیا. وہ نبی کہ جس کے دونوں شہزادوں نے یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر اور 18 برس کے کڑیل جوال نے بھوکے اور پیاسا اپنا سب کچھ لٹا دیا, گردنیں کٹا دی. آؤ اس دین کی مدد کرو, آؤ بدل لو اپنے آپ کو, آؤ عہد کر لو اور کہو یا رسول اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں, ربی غفور الرحیم ہے, آپ کو بھی غفور الرحیم بنایا ہے, آپ معاف کر دیں. خدا کی عزت کی قسم یہ جو آج پریشانیاں, دشواریاں اور بے عزتیاں اور یہ دشمن جو بھوکے بھیڑیے کی طرح ہمیں اچکنا چاہتے ہیں, ہمارے سامنے دم ہلاتے ہوئے پھریں گے اگر ہم صحیح طریقے سے مصطفیٰ کے وفادار بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بدلو. آج ہم تھے, وہ ہم تھے کہ ہمارا کوئی وطنی بھائی شام لال یا رام اوتار یا اس کا بیٹا اگر کوئی چرس پینے لگتا تھا, شراب پینے لگتا تھا, وہ مشورہ کرتا تھا کہ میں کیا کروں اپنے بیٹے کا, کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں, کون سی سنستھا کے پاس جاؤں. اس سے کہتا تھا کہنے والا کہیں مت جا, کیا کروں, بیٹے کو چھوڑ دوں ایسی برباد ہونے کے لیے. کہا نہیں, کہا ایک کام کری سے اپنے بیٹے کو مسلمان نوجوانوں کے ساتھ میں چھوڑ دے. واہ 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 سبحان اللہ. شراب چھوڑ جائے گی اس کی, واہ واہ چرس چھوٹ جائے گا اس کا. وہ کہتا تھا وہ کیسے, اس نے کہا وہ ایسے کہ مسلمان نوجوان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, اس نبی کا فرمان ہے, اس نبی نے کہہ دیا ہے کہ کلو مسکرین حرام, ہر نشے والی چیز حرام ہے. وہ نوجوان مر جائے گا لیکن نشہ نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس پاک محدث مراد آبادی, عرس پاک صد الفاضل, شہزادے صد الفاضل. یہ تھا. بتاؤ آج کہاں کھڑے ہیں ہم, کہاں پہنچ گئے. اس طریقے سے اگر جس حال میں ہم چل رہے ہیں, ہم سے نہ اللہ راضی ہو نہ مصطفیٰ راضی ہو, نہ مصطفیٰ کے غلام راضی ہو, اور جب یہ راضی نہیں ہو سکتے تو پھر یاد رکھیں ہمارا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا مائی کا لال کوئی تمہارا بال بھیگا نہیں, اور اگر اللہ نے مدد ہٹا لی تو دنیا کا کوئی پہلوان تمہاری مدد نہیں کر سکے گا. بے شک, سمجھ گیا. بے شک بے شک. اس لیے بدلو. یاد ہے کیوں لیتے ہیں نام ہم, خدا کی قسم صدر اللہ فاضل کا نام محبت میں لے لینا تو اللہ ان کے نام سے ہماری مشکلوں کو آسان. واہ 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 کیا بات ہے. واہ اللہ حضرت کے نام سے ہماری تقدیر بدل جاتی ہے. جھوٹے ہیں وہ لوگ, جاہل ہیں وہ لوگ
جو کہتے ہیں کیا ملتا ہے ان سے، ارے کیا ملتا ہے یہ کہ کیا نہیں ملتا ہے، واہ واہ کیا بات. کیا ملتا ہے. جب کوئی رب کا دوست بنتا ہے نا تو یہ تے کاف واو نون تکوین یہ اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے رب. وہ کہتا ہے اسے زبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ کہتا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا. یہ بھی الگ موضوع ہے، یہ بھی قرآن میں ایسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں اسی کہہ دوں، آپ کو معلوم ہونا میں رامپور کا رہنے والا ہوں. ہمارے سید ساجد میاں صاحب ان کا انتقال ہو گیا نا، درگاہ خانقاہ تھی یہاں. میں بھی رامپور کا رہنے والا ہوں. اور حضور جب میں بمبئی آیا تھا پہلی بار تو اسی معلوم میں آیا تھا. اور آج یہ دیکھیں کہ میں تقریباً 20 سال کے بعد آیا. یہ سب علاقہ کچھ نہیں تھا، تو میں گھومنے کے ارادے سے آیا تھا. یہ ایک بادرہ پلاٹ بھی ہے نا ایک جگہ، نورانی مسجد ہے وہاں بادرہ پلاٹ بھی. تو وہاں پر اتفاق سے میں آیا تھا، تو میرے ایک شاگرد تھا افضال کر کے، تو اس کے پاس میں رکا تھا. اور وہ پھر ایسا آنا ہوا کہ پھر میں بمبئی کا ووٹر بن گیا. میرے بچے بھی یہیں، میری پوری فیملی یہیں، میرا گھر بھی یہیں پر ہے، میرا گھر بھی ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ آپ کی دعا سے. تو آپ لوگوں سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے، نیا نہیں، بہت پرانا رشتہ ہے اس علاقے سے میرا. کیونکہ بمبئی میں یہی اترا تھا پہلی بار اسی علاقے کے اندر. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں. تو میرا مطلب یہ کہنے کا کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ماحول کو بدلو. آپ آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں چھوٹی سی سبق دے دوں. میں یہ سمجھتا ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میرے بیٹوں سے زیادہ کوئی نیک ہے ہی نہیں. بربادی یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری. آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا صحیح نہیں ہے، لیکن میرے بیٹے معاذ اللہ حضرت جبریل کے دوست ہیں. میری بیٹی حضرت مریم کی سہیلی ہے. آپ کی بیٹی غلط ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا غلط. میرا بیٹا اور میری بیٹی بہت اچھی ہے. یہ ہے جو تباہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. 2 جملے بول دیے میں نے. اب یہ چیز ہے، اپنے بچوں کو سنبھالیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے قسمیں کھاتے ہم تھے علاج کرنے والے ان کا، آج ہمارا علاج ہو رہا ہے. آج ہمیں آن کے بہت ساری تنظیمیں وہ آن کے بتا رہی ہیں ہمارے بزرگوں نے کیا نہیں کیا ہمارے لیے. آپ کو معلوم ہے ابھی 2-3 روز پہلے حضرت کے ساتھ میں وہاں بھی تھا، موقع دیا، حضور نے اجازت دی اپنے پاس بیٹھانے کی اور بولنے کی. یہ جملہ میں نے وہاں بھی بولا تھا، پھر بول رہا ہوں آپ کے لیے. صدر اللہ فاضل علیہ الرحمت والرضوان نے جانتے ہو کیا کام کیا تھا پڑھنے کے بعد؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اہل علم جانتے، علماء اللہ سب جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہے. آپ جانتے ہیں 40 برس کی عمر، لیکن میرے آقا نے اصلاحی بہبود کے لیے، غلط معاشرے کو ختم کرنے کے لیے، مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے میرے آقا نے اس روئے زمین پر کائنات انسانیت میں سب سے پہلے کوئی ویلفیئر سسٹم بنایا اور ویلفیئر سوسائٹی بنائی. وہ میرے آقا نے. حضور کی عمر مبارک 35 برس ہے یا 37 برس ہے، 35 یا 37. جب آپ کی عمر مبارک کی تھی تو آپ نے ایک تحریک بنائی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک جماعت وہ بھی کہہ لیں آپ، اس کا نام تھا حلف الفضول. آپ تاریخ اسلام اور سیرت مصطفیٰ کبھی پڑھیں تو آپ کو ملے گا. آپ نے 11 ممبر شامل، آج بھی 11 ہوتے نا کمیٹی میں، یہ 11 کا عدد مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. اور اس کا کام یہ تھا اس کمیٹی کا کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، اس وقت کے حساب سے جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا اسے فروغ دے اور لوگوں کو امن کی زندگی سکھائے، جس میں حدیث پاک میں آتا کہ حضور ہجرت کر کے بھی جب چلے گئے تو حلف الفضول کا کوئی ممبر اگر ملنے جاتا تھا تو حضور کھڑے ہو کر بلا کر سینے سے لگاتے. فرمایا میں اتنی محبت کرتا ہوں اس تحریک سے. ان کے غلامی اسی کو کہتے ہیں جو فرما بردار
سمجھ گیا؟ جو نقش قدم پر چلتا ہے جانشین اسی کو کہتے ہیں جو محبوب کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. بے شک بے سمجھے جانشین اعلیٰ حضرت وہی ہے کہ جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو بڑھایا اور بڑھا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. جانشین اعلیٰ حضرت کے جانشینوں میں جہاں اور نام ہیں ان تمام ناموں میں اگر چمکتا ہوا سر فہرست کوئی نام ہے تو صدر اللہ فاضل. واہ واہ سبحان اللہ. حالانکہ 27 برس چھوٹے ہیں آپ اعلیٰ حضرت سے. کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ بس ایک سرسری نظر بتاتا ہوں. جب مودودیت یعنی جماعت اسلامی، دہریت، ندوہ، نیچریت، دیوبندیت، جب انہوں نے جگہ جگہ جا کر کے اور اپنے ڈیرے ڈالنا شروع کیے اور اس کے بعد انہوں نے جگہ جگہ لگا کر کے پیارے پیارے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، جب انہوں نے مجمع ڈگڈگی بجانا شروع کی تو یاد رکھیں جو صدر اللہ فاضل کا بنایا ہوا ایک انجمن تھی جو انہوں نے ایک تحریک بنائی تھی 1328 عیسوی میں ہجری میں. اس انجمن کے ذریعے سے ایک مدرسہ قائم کیا جو چند ہی برسوں میں جامع نعیمیہ کہلایا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہی وہ جامع نعیمیہ ہے. جب یہ گھر گھر جا کر اپنے آپ کو بہت بڑے خطیب سمجھتے تھے اور اہل سنت والجماعت نے آواز دی ہمیں بھی کوئی خطیب دے دو، ہمیں بھی کوئی ایسا مقرر ملے جو ان کا منہ توڑ جواب دے، تو یاد رکھے جامع نعیمیہ کا تعلیم یافتہ اور فیض صدر اللہ فاضل کا فیض یافتہ وہ خطیب بے بدل ہی تھا کہ جس نے مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے تو خطاب کیا ہی ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں جا کر، جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، جہاں اس نے خطاب کیا بڑے سے بڑے بولنے والے گونگے ہو گئے، جس کو مولانا مظفر حسین کچھوچ. نعرہ تکبیر.